الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حاضرین کرام، عزیز نوجوانان ملت، گزشتہ میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علم دین اور دنیاوی علم کے تعلق سے کئی اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جسارت کی تھی، اور آج کے اس ماحول میں دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، حالات کی روشنی میں کچھ اہم باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش میں نے کی تھی۔ ہمارا جو دین ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے اور ہر وہ علم حاصل کر سکتا ہے جو کام کے، جو علم کے
جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ سے دور نہ ہوتا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہ تو مال ہے، نہ تو زر ہے، نہ تو پیسہ ہے، نہ تو بادشاہت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے بعد اپنے پیچھے جس چیز کو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، جسے ذکر الہی کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کچھ دن میں کہا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، جج بھی بنائیں، لائر بھی بنائیں، سائنسدان بھی بنائیں، سب کچھ ہم اپنے بچوں کو بنائیں، لیکن وہ سب چیز حاصل کرنے کے بعد یا حاصل کرنے سے پہلے ہمارا بچہ ایماندار ہو، دیندار ہو۔ دینداری نہیں اور ایمانی نور نہیں، جسے فراست ایمانی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو انگریز کے راستے پر چلے گا، ہمارا بچہ لیکچرار بنے گا، پروفیسر بنے گا، جس لائن کی بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو پھر دین کا نور نہ ہونے کی وجہ سے اور دین کی چاشنی جسے کہتے ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ ہمارا بچہ دین سے بھی ہٹ جائے اور دوسرا راستہ اختیار کر لے، جو آج یہ چیز چل رہی ہے۔ اور آج کا جو ماحول ہے ہمارا نوجوان دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ایسی نشستیں، ایسی محفلیں، ایسے جلسوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے، جن جلسوں میں، جن نشستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو۔ کئی نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کے سامنے دین کی بات پیش کی جاتی ہے، اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے، رسول کی بات پیش کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، تو ان کی زبان سے بعض مرتبہ ایسے جملے نکل جاتے ہیں دوسرے لمحے ہی میں کفر میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے سامنے اگر کہا جائے کہ شراب حرام ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ممانعت ہے شراب پینے کی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قرآن شراب کے حرمت کے تعلق سے، اب یہ بھٹکا ہوا نوجوان جس
جس کے سامنے نہ حدیث ہے، جس کے سامنے نہ قرآن ہے، جس کے سامنے نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا شخصیت ہے، وہ فوراً کہہ دیتا ہے تو یہ ساری پرانی باتیں ہیں حضرت، آج ماڈرن زمانہ ہے۔ آج کسی محفل میں دعوت میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پر نعت گانے کا بھی انتظام رہتا ہے، شراب نوشی کا بھی انتظام رہتا ہے۔ اب میرا جو فرینڈ سرکل ہے، دوست احباب، اب ہر مسلمان تو نہیں رہتے، غیر مسلم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، فلاں بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ وہ لوگ اپنے تقاریب میں، شادیوں میں، دعوتوں میں شراب کا انتظام کر لیتے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا کر پی لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اب ان کا دل رکھ لینے کے لیے پی لیتے ہیں تو کیا ہوا اگر یہ کہتا ہے تو پھر اس کا انکار کر دیا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا۔ اب جب قرآن کا آیت کا انکار ہو گیا، حدیث کا انکار ہو گیا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے قرآن کے آیت کا انکار کرنے والا اور حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ زمانہ ہمارا جو چل رہا ہے، جس معاشرے میں جس کلچر میں ہم جو بڑھ رہے ہیں یا پل رہے ہیں، یہ زمانہ یا یہ معاشرہ، جسے معاشرہ کسے کہتے ہیں، یہ معاشرہ ایسا نہیں کہ آسمان کے فرشتے اگر اترتے ہیں تو معاشرہ ہے، میں اور آپ ہی سے معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے، اسے سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جب یہ گندگی عام ہو جاتی ہے اور یہ ذہن عام ہو جاتا ہے تو پھر ہم کس نیت کے ساتھ کسی بچے کو اپنے اس دوست کے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو دوست کے یہ کہتا ہے شراب پینا سب پی لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو بتائیے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے دوست کے ساتھ ملنے کی اجازت دے کے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی نیا سال شروع ہوا، نیا سال اسلامی سال نہیں، مسلمانوں کے لیے اسلامی نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے بتائیے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں ساری تفصیل میں نے بیان کی تھی۔ شخصی اعتبار سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، نیوز میں دیکھا ہوگا، کس طریقے سے بے حیائی پورے سال میں اتنی شرابی نہیں پیتے جو ایک رات میں پی لیتے ہیں۔ اب پینے والوں میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، الگ الگ انداز میں 12 بند ہے۔ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، بلکہ بہت بہتر بھی جانتے ہوں گے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، نائٹ کلب جسے کہا جاتا ہے ڈانس بھی ہو رہا ہے، فحاشی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ کیوں؟ نیا سال ان کا شروع ہو گیا اور وہ اس کو ہیپی نیو ایئر میسج بھیج رہا ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان کو بھیج رہا ہے، مسلمان ہے، کوئی
غیر مسلم دوست ہے اسے بھیج رہا ہے، عیسائی ہے اسے بھیج رہا ہے، جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں کی۔ حدیث پاک میں موجود ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی وہ ان میں کا ہے۔ مشابہت کا مطلب کیا؟ عیسائی لوگ نیو ایئر مناتے ہیں، ہم لوگ مناتے ہیں کیا؟ نہیں مناتے۔ کون مناتے ہیں؟ عیسائی لوگ ہیپی نیو ایئر کرتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، اور یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ ہم لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، ہمارا یقین اس پر ہے خدا اور خدا کے رسول کی بات پر، قرآن و حدیث پر ہمارا مکمل یقین ہے۔ اب اگر ہم نیو ایئر منانے لگے اور ان کی کہا ہمارے نوجوان ناچنے گانے لگے، شراب پینے لگے، عیاشی میں مبتلا ہونے لگے، یہاں تک میں بتاتا ہوں کوئی بوڑھا آدمی 70 سال ہے، باہر نہیں جا رہا ہے، نیا سال شخصی اعتبار سے شروع ہوا اور اس نے کیا کر دیا کہ نئے کپڑے پہن کر، شو کر کے، پرفیوم لگا کے گھر میں اچھی بریانی بنا لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ عیسائیت میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، کیا حضرت ایسی بات بتا لی نا تمہیں اب تک نہیں سنے نا، یہ سب نہیں، حدیث بتا رہا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تھوڑا سوچیں، نیا سال جو مناتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کیا ہو گیا؟ گھٹ گیا، گھٹا نہیں گھٹا۔ کوئی آدمی 50 سال کا ہے اور نیا سال شروع ہوا 50 پر، ایک سال میں ختم ہو رکھا، زندگی سے دور ہو رہا ہے، خبر کے قریب ہو رہا ہے۔ اب سوچئے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے تیری زندگی کا ایک سال گھٹ گیا تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر، تیرے زندگی کے 50 سال گزر گئے، ان پچھلے سالوں میں تو نے خدا کو کتنا یاد کیا، خدا کے رسول علیہ السلام پر تو نے کتنی درودیں بھیجی، اور تیری زندگی میں اللہ نے مال تجھے دیا تھا، دولت تجھے دی تھی، تو نے اس مال میں کتنا صدقہ کیا، زکوٰۃ کتنی دی، حج کیا ہے یا نہیں، غریبوں کا خیال کیا ہے یا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام تو پچھلے کیا۔ اور نفس انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو شیطان کی طرف لے کر جاتا ہے، اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النفس، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے اندر، ہر انسان کی زندگی کے اندر 3 زمانے آتے ہیں۔
ایک وہ زمانہ جو گزر گیا اسے ماضی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ زمانہ جو اب ہے جسے حال کہا جاتا ہے، اور ایک وہ زمانہ جو آنے والا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مستقبل کہا جاتا ہے۔ جو ماضی ہے، جو گزر گیا، اب واپس آ رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نہ بڑے گیا وقت پہ ہاتھ نہیں آتا۔ گیا وقت پہ ہاتھ نہیں آتا، ماضی جو گزر گیا پھر وہ واپس اپنے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ اور مستقبل جو آنے والا ہے، بعض لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی مالدار ہو تم حج کرو، فوراً بعض مرتبہ زبان سے وہ نکال دیتے ہیں نہیں حضرت ابھی ہمارے نواسی کی شادی ہے، ابھی کیا ہے، ان کا ہونے کے بعد سب پہ بوجھ ہے، وہ ختم ہونے کے بعد میں حج کر لوں گا۔ یا بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا تو کبھی کیا ہے زردی گزر جاتے 5 یا 6 سال پکا نمازی میں بن جاتے، یعنی ایسا لگ رہا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں آئندہ کیا ہوگا اس کا خزانہ دے چکے سے معلوم ہے کہ میں 10 سال جیوں گا، میں 5 سال جیوں گا، یا اس کے بعد یہ ذمہ داریاں میرے سر پہ سے شادی کے نواسی کے ختم ہو جائے گا تو میں حج کروں گا۔ اب یہ بول کر ختم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے مقدر میں زندگی ختم لکھ دیے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ جائیں گے، اس کے جسم سے روح کو نکالیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم ایسے ہی نہیں کھائی۔ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائے، والعصر زمانہ کیا؟ اب میں اور آپ جس میں ہیں اسے زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا کر کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لانے والے، حق پر قائم رہنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں، جس کی زندگی میں اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جس کی زندگی میں نہیں، ظاہر بات ہے ایسا ہی انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ ماہر اللہ والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں والعصر اس سورت کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائے، والعصر زمانے کی قسم، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے بیٹھا تھا، جس جگہ میں بیٹھا ہوں سو لکھنے کے لیے قرآن کی تفسیر، میرے کمرے کے باہر ایک ایس برف بیچنے والا اپنے سر پر برف کو ایس کو
بیچ رہا ہے اور یہ پکار رہا ہے کہ لوگوں میرے عیش کو جلدی خریدو، جلدی خریدو، یہ عیش ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، جلدی خریدو۔ کوئی آدمی سیب بیچ رہا ہے، نارنگی بیچ رہا ہے، سپوٹا بیچ رہا ہے، ظاہر بھائی شام تک بیچائے گا، تب بیچے گا، سڑ جائے گا۔ اللہ والی شخصیت بتاتے ہیں کہ میں جو پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائے، مجھے اس عیش بیچنے والے، برف بیچنے والے کی آواز سے قرآن کے والعصر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائے۔ یہ بیچ رہا تھا جلدی خریدو، عیش کیا ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور عیش کیسے پگھلے گا؟ خطرہ 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 کر کے عیش کیا ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے عیش بیچنے والے کی آواز سے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا لمحہ 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 کٹتے ہوئے انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک لمحہ ختم ہو کر رات، رات سے دن، دن سے رات، دن سے رات، رات سے دن ختم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کہ والعصر اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ اور آج زمانے میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، کافر بھی سانس لے رہے ہیں، مسلمان بھی سانس لے رہے ہیں، عیسائی بھی سانس لے رہے ہیں، سب سانس لے رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، میں اور آپ مسلمان ہیں تو آج میں یہاں آپ اور میں کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اندازہ لگائیے کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کسی مورتی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے۔ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہمارے پاس ہم پر لگے ہوئے ہیں، آج ہم ناشکرے سانس لے رہے ہیں نعمت، دیکھ رہے ہیں نعمت، سن رہے ہیں نعمت۔ ایک زبان اللہ نے ہمیں عطا کی، میٹھا، کڑوا، کھارا، اسے محسوس کر رہے ہیں اللہ کی نعمت۔ ہاتھ کا معمولی انگوٹھا کٹ جائے، یہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے، 5 انگلیاں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہم بجا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کب تک تو ناشکرا بن کر دنیا کے اندر زندگی تو گزارے گا، ایک دن میرے دربار میں تجھے آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کروایا، اور اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی عمرے کو چلے جائے، دور کا رشتہ دار عمرے سے جا کر ہمارے واسطے مدینے سے ایک اچھی سی ٹوپی خرید کر لائے اور زمزم کا پانی اور کھجور لا کر اس کے ساتھ ایک ٹوپی لا کر دے دے تو دن میں 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروانی بھائی ماشاء اللہ، دور جا کر ساتھ سمندر پار جا کر بھی میرا خیال کر کر تمہیں مجھے ٹوپی لا کر دے گا، شکریہ ادا کرتی، جورو شکریہ ادا کرتی، بچے شکریہ ادا کرتے، انکل کیا انکل ابا کے واسطے تمہیں ٹوپی لا کر اتنے دور سے لا کر دینا، بہت شکریہ انکل تمہارا۔
کوئی انسان ٹوپی لا کر دیتا ہے سر میں پہننے کے لیے، 50 مرتبہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹوپی پہننے کے لیے جو پروردگار سر دیا ہے، اس کا کتنے بار شکر ادا کرتے ہیں؟ بتائیں کتنی مرتبہ ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، قرآن کی دولت اللہ نے ہمیں دی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور آج کا نوجوان ماڈرن زمانے میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جو رسم و رواج عیسائیوں کے ہیں، برتھ ڈے کی کیک کاٹی جا رہی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، نیا سال یہ آ رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا، بلکہ بہت پہلے میرا ہی ایک شعر ہے، الحمدللہ غزل نادر میں لکھ لیتا ہوں، بہت پہلے سالوں پہلے میں نے ایسے ہی نئے سال کے تعلق سے میں نے خطاب کہا تھا جو اخبار وغیرہ میں سب چھپا تھا، گھر کی دیوار در و بام سجائے ہوں گے، کچھ نئے دیپ سلیقے سے جلائے ہوں گے، مجھ کو غم ہے کہ میری عمر کا ایک دور گیا، لوگ کس طرح نیا سال منائے ہوں گے۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہم پھنسے کہاں؟ قرآن سے دور، حدیث سے دور، نبی کے سنت سے دور۔ اور آج کا نوجوان اپنا نمونہ کسی کو بناتا ہے تو وہ سلمان خان کو بناتا ہے، یا تو شاہ رخ خان کو بناتا ہے، یا کسی فلم ایکٹر کو بناتا ہے۔ اگر کوئی فلمی ہیرو وہ اپنے بال کو اس طریقے سے کاٹتا ہے، یہ بیخوبی ویسا ہی کاٹتا ہے، یعنی منکی کٹنگ کرتے، سور کٹنگ کرتے، یہ کٹنگ کرتے، وہ کٹنگ کرتے، چہرہ اتنا بھیانک بنا لیتے ہیں، رات میں کوئی دیکھے تو سمجھ جاتا کوئی بھوت آیا ہے۔ یہ کوئی میں ہنسی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یقیناً نوجوانوں، آپ کے دل دکھتے تھے، آپ کے دکھتے رگ پر میں ہاتھ رکھا ہوں۔ ہمیں اپنا نمونہ بنانا کسے تھا؟ حضرت حسن کو بنانا تھا، حضرت حسین کو بنانا تھا، حضرت سلمان کو بنانا تھا، لیکن آج ہمارا رونا یہ ہے، مغربی تہذیب میں ایسے ہم بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری شادیاں، پھر رونا کیا؟ کاروبار میں برکت نہیں، گھروں میں برکت نہیں، صبح سے شام تک ٹینشن ہی ٹینشن۔ کبھی ہم نے سوچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے کاروبار میں برکت نہیں، تمہارا بچہ بگڑ گیا، تمہارا بیٹا بگڑ گیا، تمہاری بیٹی پر بگڑ گئی۔ ماں باپ کی تعلیم اگر اچھی ہے تو ظاہر بات ہے بچوں کا دماغ بھی ویسے ہی بنتا ہے۔ اور آج جو کالجز یا یہ جو اسکول کا نظام ہے، یہ الگ بات ہے کہ 1000 مرتبہ بھی حضرت بولتے رہے، 1000 مرتبہ بھی مسلح ممبر سے علماء کرام چیختے رہے، ہمارے کھوپڑی میں اترنے والی بات نہیں، اترتی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی اچھا نظام تعلیم کا اسکول بنا لیتا ہے، شروع کرتا ہے، تو پھر اسے ٹانگ گھسیٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں سامنے آپ کو رکھا ہوا۔ گھروں کے اندر اگر ہمارے گھروں میں ماں باپ کی تعلیم، معصوم چھوٹے بچے، جہاں بچوں کی عمر 3 سال 3.5 سال دودھ کی زبان رہتی ہے،
قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنے آسانی کے ساتھ ان کے دماغ میں اتر جاتی ہے دعائیں وغیرہ. آپ کو میں بتاؤں، فخر کے ساتھ بھی بتا سکتا ہوں تاکہ پتا چل جائے. میری پوتری ہے، 3.5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. آپ تعجب کریں گے کہ عربی کے اندر جس طریقے سے عریبہ نام ہے، دعا کیجئے کہ اسے حافظ قرآن بنانے کے تعلق سے کل میرے فرزند ہی کہہ رہے تھے کہ 2 دن پہلے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے. چھوٹی بچی 1-2 مرتبے میں اس انداز سے دعائیں عربی میں 1 2 3 کہتے ہیں، مکمل کیا کہتے ہیں کہ عربی میں یہ، اور ایسے چیزیں جو حدیث اور قرآن سے کریں. ہم ایسا سکھائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، ہم جیسے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں گے، پھر جس ماحول میں بھی ہمارے بچے قدم رکھیں گے انشاءاللہ العظیم پھر ہمارے بچے دین سے ہٹیں گے نہیں. آج جو انگریزی اسکول سے چاہے وہ بے بی سی ڈی دیکھیں کہ پورے انگریزوں ہی کے زیادہ آپ کو ملیں گے. عیسائی بے بی سی ڈی، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ، تھرڈ، 5ویں کلاس، سب. ابھی جو معصوم بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے دماغ میں جو چیز بیٹھی ہے نا، یا دماغ کے ساتھ دل کے اندر جو چیز اترتی ہے، وہ جس طریقے سے سامنے پکچر سامنے رہتا ہے اس کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر وہ چیز اترتی ہے. مثال، چھوٹی مثال دے رہا ہوں. یہ بہت پہلے چلا واقعہ بنگلور ہی میں چلا ہوا. ماں باپ نے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیا جب پتا چلا کہ جو فنکشن ان کا جو ہوتا ہے نا، تو کیا کیا فنکشنز کرتے ہیں جو اسکول، چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے کیا کیا کے نام انگلش میں مجھے تو معلوم ہوتا ہے، ڈانس وغیرہ، وہ یہ سب انتظام رہتا ہے بچوں کا. اینیول ڈے تمہیں پڑھے گا وہاں. اچھا اینیول ڈے یہ جو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے ایک اسکول کے اندر ایسا ہی چلا کہ بچے سارے جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وغیرہ جمع ہیں. اب اوپر ایک چادر باندھی گئی، ایک سسٹم ایک الگ انداز سے، ایسا جیسے کہ آپ نے آواز لگایا تو دیکھتے ہیں نا الیکٹرک کار وغیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے آواز سے بھی چلنا شروع ہوتے ہیں. ایسا ہتھیلی بجائیں تو چلنا شروع ہوتا ہے. تو بچوں کو سارے جمع، ذہن سازی جسے کہا جاتا ہے، اس انداز سے نمونے، اس انداز سے بچوں کے ذہن کو بنا دیتے ہیں کہ پھر بچے کے ذہن سے وہ چیز نکلتی نہیں. اگر گھر کا ماحول صحیح ہے تو الحمدللہ. اور گھر کا ماحول آج کل کیا ہے پتا ہے آپ کو، جانتے ہیں سب کے اکثر ماحول کیا ہوتا ہے. ایک طرف چھوٹا بچے موبائل دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک طرف اماں بیٹھ جاتی ہے موبائل دیکھتے ہیں، ایک طرف بابا بیٹھ جاتا ہے موبائل دیکھتے ہیں. یہ چل رہا ہے آج کل. میں کوئی ایسی ویسی باہر کی بات لا کر نہیں پیش کر رہا ہوں. تو بچے سارے جمع ہیں. اب بچوں سے ایک بچوں کو بلایا جاتا ہے، اب 2-4 بچوں کو بلایا جاتا ہے، پکارو اللہ مجھے چاکلیٹ دو، اللہ مجھے چاکلیٹ دو. اوپر سے چاکلیٹ نہیں گرتا. اس کے علاوہ یہ عیسائی لوگ جسے اپنا خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، وہ بچوں کو سناتے ہیں کہ ان کے گاڈ کا عیسائی جسے اللہ کہتے ہیں اسے پکارو. 1-2 مرتبہ پکارنے کے اوپر سے چاکلیٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائے بچے کا دماغ کیا ہوگا بچے کا دماغ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ انگریزی اسکول میں بچے کو پڑھا رہے، کوئی بات نہیں، پڑھا لی، تعلیم ضروری ہے، گھر کا معاشرہ اگر صحیح ہے. لیکن آپ تمام لوگوں سے ایک گزارش میں کرتا ہوں، دل کی گہرائی کے ساتھ گزارش میں کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو، جو بچے کو آپ
انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، پہلی کلاس میں یا دوسری کلاس میں بچے کو آپ بھیج رہے ہیں، اس بچے کو صرف اور صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سب کو یاد ہے کیا؟ سب کو یاد ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ بچے کے ذہن میں بٹھائیے، بچہ کو بتائیے کہ قل هو اللہ احد، کہہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ سے کوئی کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا۔ ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ اللہ ایک ہے، اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، یہ ہمارے بچے کے دماغ کے اندر خالی اس ایک سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اللہ کی ذات کی ساتھ پوری امید ہے پھر ہمارا بچہ ہزاروں طوفان اس قسم کے سامنے آ جائیں گے، پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائے گا، نہیں میرا پروردگار کتنا ہے؟ ایک ہے میرا اللہ، میرا اللہ ایک ہے۔ تو دوست بزرگوں میں کہہ رہا تھا اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی یکتائیت پر یقین، اور جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں اس پر کیا ہو جانا ہے؟ راضی ہونا ہے۔ اور اس کا مطلب راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کمانے نہ جائے یا اس کے علاوہ پڑھائی کرنے نہ جائے، مزدوری کرنے نہ جائے، بھئی اللہ جیسا رکھا ہے خوش ہوئی کر، یہ نہیں، کوشش کرو کر کے اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے۔ سورہ جمعہ اٹھا لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، روزی کی تلاش کے واسطے نکل جاؤ، پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا شعر کے ذریعے سے دین کا کام ان سے کیا ہے، علامہ اقبال سے، اور بہت ہی ذہین تھے، لائق تھے علامہ اقبال۔ لندن میں وکالت ان کی چلتی تھی، ایک عیسائی عورت، کوئی ایک مسئلہ تھا کورٹ کے ذریعے سے حل ہونا تھا، عیسائی تھی عورت، علامہ اقبال کے پاس آئی، آ کر انہیں معلوم تھا علامہ اقبال میرا یہ فیصلہ لڑیں گے، مجھے حق دلائیں گے، تو علامہ اقبال کے پاس آئی، اپنا فیصلہ رکھی، سب کچھ ہوا، علامہ اقبال نے کہا سب کو درج کر لیا، جو فیس وغیرہ جو ہوتا ہے کر لیا، اور اس کے بعد ایک وقت بھی دے دیا اسے، وقت میں تجھے آنا ہے 1-2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد۔ اب وقت متعین ہوا تو وہ عورت آئی ان کے آفس میں، عیسائی عورت تھی، اب ظاہر بات عیسائی عورت اس لباس میں کیا ڈھنگ سے رہتی ہے، وہ بھی لندن میں، تو یہ جب عورت ان کے پاس آئی، اپنا چہرہ چھپا کر برقع پہن کر حجاب کے ساتھ آئی، علامہ اقبال سے آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ کی گاہک ہوں، مطلب آپ کے پاس میرا مسئلہ ہے، فیل ہے، آپ کو فلاں فیصلے سے کے تعلق سے میں نے آپ کے پاس بات چیت ہوئی تھی۔ علامہ اقبال پریشان ہو جاتے، تو عیسائی ہے اور مسلمان برقع اوڑھتا ہے، ہمارا شعار ہے مسلمان عورتوں کا برقع اوڑھنا، اب یہ برقعے کے ساتھ آئی ہے، تو علامہ اقبال اس سے اپنے اس فیصلے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیرا معاملہ بس سنا جائے گا، پہلے یہ بتا کہ تو یہ اپنا حلیہ کیا بنا لیا، تو برقع تو مسلمان پہنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ ڈائر صاحب میں تو مسلمان ہو گئی، کیا ہو گئی؟ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں۔ علامہ اقبال خود اپنے کتاب میں
واقعے کو تحریر کرتے ہیں. انہوں خود لکھتے ہیں علامہ اقبال میں مسلمان ہو گئی ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہو گئے تیرا شوہر تو فوج میں رہتا ہے, اگر اسے پتہ چل جائے گا تو تجھے ختم کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ میرے شوہر بھی مسلمان ہو گئے. علامہ اقبال پریشان ہو جاتا ہے. جستجو جسے کہا جاتا ہے, چھان بین جسے کہا جاتا ہے, تڑپ جسے کہا جاتا ہے, کہ ان کے دل کے اندر جستجو پیدا ہو گیا. علامہ اقبال اسے پوچھا کہ آخر تو عیسائی ہے, اسلام میں تو داخل ہو گئی, آخر کون سی چیز جو آمدہ تھی کہ اسلام میں تو داخل ہو گئی. وہ اپنے زندگی کے ایک حصے کو پیش کرتی ہے علامہ اقبال کے سامنے. وہ یہ کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ میری کھانے پینے کی ہوٹل ہے, اچھے پیمانے پہ میری ہوٹل چل رہی ہے, اور میرے ہوٹل میں برتن کی صفائی کرنے کے لیے ایک مسلمان بزرگ ہیں جو عمر رسیدہ, وہ برتن صاف کرتے ہیں اور اپنے وقت میں اپنی عبادت بھی کر لیتے, مصروف بھی رہتے. اچانک میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میڈم مجھے گاؤں جانا ہے, جلدی ہے, ارجنٹ, مجھے 3 دن کی چھٹی دیجیے. تو وجہ پوچھتی, کہتی ہے کہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. میڈم نے چھٹی دے دی, وہ چلا گئے, گاؤں چلا گئے. میڈم کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھتے کہ اتنے سالوں سے بوڑھے میاں ہمارے گھر میں کام کر رہے ہیں, ان کے جوان بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا, مر گیا, چلو 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ چلو ایک بار جا کر ان کے گاؤں کو جا کر خریدہ کار میں جا کر ملاقات کر کے آئیں گے, تسلی دے کر آئیں گے. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ عورت نکل گئی اپنے شوہر کے ساتھ. اب گھر پہنچی, جا کر دیکھتے پھٹی پرانی چٹائی پہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جاتی ہے, شوہر بھی ساتھ ہے, اور تسلی دیتی ہے, اس بوڑھے میاں کو تسلی دیتی ہے کہ بھائی دیکھو آپ کا بیٹا انتقال ہو گیا, تسلی کرو, صبر کرو, جو خود کے تسلیات دیتی ہے. تو بوڑھے میاں کہتے ہیں, آنکھ اٹھا کر کہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہے, کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے لیا ہے. اللہ جس حال میں مجھے رکھا ہے, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. میں میرا وقت پر کام پہ آ جاؤں. آگے اب کچھ مہینے نہیں گزرے, پھر یہی بوڑھے میاں کہتے, علامہ اقبال کہتے ہیں, پھر یہی بوڑھے میاں میڈم کے پاس جاتے ہیں کہ پھر چھٹی چاہیے. کیا بولے گا, میری بہو کا انتقال ہوا, بہو کا انتقال ہوا, چھٹی لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا, جا کر گھر گئے, میاں بیوی گھر گئے, پھر بوڑھے میاں کو تسلی دیے, جو تسلی دینا تھا تسلی دیے, اور پھر نکل کر آ گئے. بوڑھے میں کیا انہیں جواب دینا تھا دے دیے. اللہ جس حال میں مجھے رکھا, میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہوں. آ گئے اور میڈم سے کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک بات کی اجازت تم سے چاہیے, یہ میرا بیٹا بھی فوت ہو گیا, بہو بھی فوت ہو گئی, اب ان کا ایک معصوم 5 سال یا 6 سال کا بچہ ہے, میں اسے ساتھ لاؤں گا, جو کمرہ مجھے اوپر تم نے رہنے کے لیے دیا ہے وہاں پر میں بچے کو رکھوں گا. ٹھیک ہے, آگے بچے کو لے کر آ گئے. علامہ اقبال لکھتے ہیں, وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے علامہ اقبال سے کہ وہ جو 5-6 سال کا جو بچہ تھا, اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو 30वीं منزل پر اسے رکھنے کے لیے جگہ دیتے, کھیلتے کھیلتے بچہ نیچے گر جاتا, لا کر صرف 8-10 دن نیچے گر جاتا ہے. وہ عورت کہتی ہے, عیسائی عورت کہتی ہے علامہ اقبال سے, میں اپنے آنکھوں سے بار بار دیکھتی, کبھی اپنے پوترے کو
یہ کشتی کی طرح بن جاتا، اپنے جانور کی طرح بن جاتا، پیٹھ پر بٹھا لیتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ایسے بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ تو نیچے گر گیا، پتا چلا، میں بھی بھاگی، میرے شوہر بھی بھاگے، اور بچہ خون میں لتپت ہو چکا تھا۔ کار میں سوار کر کے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے لگے، درمیان ہی میں ہسپتال بات آئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے، یعنی بچہ مر گیا۔ بچے کو دفنا دیے، دفن بھی کر دیے۔ تو یہ عورت کہتی ہے جب ہمارے دل میں یہی خیال آ رہا تھا اس بوڑھے میاں کی تو پوری دنیا برباد ہوگا، پوری دنیا اس بوڑھے میاں کی برباد ہوگا۔ بیٹا بھی چلا گیا، بہو بھی چلا گیا، دل کے بہلائی کے لیے معصوم سا بچہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بچے کو دفنا دیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں جب بچے کو جب مٹی میں دفنا دیے، میں اور میرا شوہر کھڑے ہوئے تھے باہر، اور یہ بوڑھے میاں اپنے ہاتھ میں کچھ لکڑی لیے، بڑھاپے میں کچھ وہاں پر مٹی کو کھرید رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کھرید رہے تھے۔ میرے شوہر نے بوڑھے میاں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا تو بوڑھے میاں کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تو میری زبان سے نکلا، بابا آپ کی تو پوری دنیا اجڑ گئی، گھر بار ہمارا ختم ہو گیا، اور بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، بہو بھی ہاتھ سے نکل گئی، معصوم بچہ بھی چلا گیا ہاتھ سے۔ تو خود اس قسم کی تسلی میں دینے لگی، بوڑھے میاں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ میڈم کچھ بھی نہیں ہوا، نبی کریم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے وارث ہو کر نہیں چھوڑا، بے وارث ہو کر نہیں چھوڑا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے دفنانے کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملے عربی جملے یہ عورت بھی سنتی ہے عیسائی، یہ شوہر بھی اس کا سنتا ہے، اور یہ کہتا ہے، بوڑھے میاں یہ کہتے ہیں کہ میڈم جب محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لیں گے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے سے بھی ملائے گا، میرے بہو سے بھی ملائے گا، میرے اس بچے سے بھی ملائے گا۔ وہ عیسائی عورت کہتی ہے، یہ بابا کی زبان سے یہ تسلی کے جملے جو نکلے، ہم تسلی اسے دینے کے لیے گئے تھے، اس کی زبان سے جو تسلی کے جملے جو نکلے، ہم نے پلٹ کر میں نے اس سے کہا، بابا یہ باتیں تمہارے دل میں کہاں سے آئی، یہ کیسا یہ صبر تمہیں ملتا ہے؟ تو فوراً بابا کہتے ہیں کہ نبی کے در سے جڑ جا، تجھے بھی ایسے صبر ملے گا، نبی کے در سے جڑ جا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جا، اسلام قبول کر لے، پھر ایسا صبر تیرے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو دوست بزرگوں، آج ہم جو جی رہے ہیں جس سماج میں یا جس سوسائٹی میں، آج کا ماحول کیسا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے، قدم پر ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیپی نیو ایئر، یہ جملہ مجھے انگلش تو آتی نہیں، بولنے بھی نہیں آتا برابر مجھے، کتنی شراب، کباب، ایسی چیزوں میں یہ رات کو کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات خراب نہیں، انسان اس ماحول کو خراب کر دیتا ہے جو رات کے گناہوں کی رات ہے، شرابیوں کی رات ہے، زانیوں کی رات ہے، ناچنے گانے والوں کی رات ہے، اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی رات ہے۔
آج کتنے نوجوان اس رات کو اپنے ایمان کا سودا کر چکے تھے، اپنے ایمان کا سودا کر چکے تھے۔ تو دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حدیث فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جو شخص بھی کسی اور قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اسی میں سے ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور وہ نوجوان اس عیاشی میں مبتلا تھے یا رہیں گے، رہنے والے ہیں یا رہ رہے ہیں آج کل بھی، ایسی حالت میں تھوڑا سوچیں کہ موت آ جائے، کیا آ جائے؟ ایسی حالت میں اگر موت آ جائے، شراب کی حالت میں، ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، روح میں گندگی بھری ہوئی ہے، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر اندازہ لگائی کہ پھر ان کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسجد کے